بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پبلک کوریج ود عارف۔ چینل پر نئے پلیز سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا جی۔ آج آپ لوگوں کے ساتھ دو ایسے صحافیوں کو بے نقاب کرنا ہے جو کہ صحافت کے لبادے میں جو ہے وہ چمچا گیری کر رہے ہیں، اور ایک جماعت کی جو ہے وہ گیم چک کے رکھے ہوئے انہوں نے ایک جماعت کی، تو آج انہیں بے نقاب کرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے کہ انہیں بلا وجہ ہی مرچیں لگ جاتی ہیں۔ کوئی کہیں بھی کیا کومنٹ کرتا ہے، اور اگر اس کی ڈائریکشن کہیں عمران خان کی تعریف کے اوپر آ جاتی ہے، نون لیگ کے مخالف سمت پہ آ جاتی ہے، تو یہ دو اور بھی بہت ہیں بے نقاب کرنے کے لیے، تو اور بھی بہت ہیں، لیکن یہ دو جو ہے نا یہ اپنے آپ کو پیش کر دیتے کہ ہم حاضر ہیں خدمت کے لیے، تو انہیں بے نقاب کرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ تو سب سے پہلے جی موسٹ سینئر سے بھی موسٹ سینئر سفینہ خان، یعنی کہ آج کل یہی سینئر بچی ہے نا پاکستان کے ٹیلی ویژن نیشنل میڈیا کے اوپر، یہی ایک سینئر صحافی بچی ہے پورے پاکستان میں۔ باقی تو سب یوٹیوبرز ہیں، بطور بقلم جو ہے وہ عظمی بخاری کے، وہی صحافی ہے جو نون لیگ کی گیم چک کے رکھتا ہے، تو اس کے اوپر تھوڑی بات کرتے ہیں جی۔ اور دوسرا موسٹ سینئر پی ٹی وی پہ بیٹھ کے پاکستانی قوم کے پیسوں پہ اپنے بچوں کو پالنے والا کیسے گیم جو ہے وہ چک کے رکھتا ہے، جس کا نام ہے نجم ولی خان۔ تو ان دونوں کو آج بے نقاب کرتا ہوں۔ ویسے تو بہت ہیں ان سے بھی زیادہ، لیکن یہ جو ہے نا یہ ہر وقت اپنے آپ کو پیش خدمت جو ہے وہ حاضر رکھتے ہیں، تو انہیں جو ہے وہ تھوڑا سا، یہ سفینہ خان تو وہی ہے نا جو ایک پوڈ کاسٹ میں جو ہے بیٹھی تھی، تو اینکر نے کوئی ایسا سوال پوچھ لیا، میرے خیال سے کوئی نون لیگ کے خلاف، آنکھوں میں آنسو، مریم نواز کے خلاف اس نے کوئی میرے خیال سے پوچھا، تو ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے، رو رو کے برا حال ہو گیا۔ تو سفینہ خان صاحبہ جو ہے وہ وجہ کیا بنی ابھی اس کے اس جو ہے ڈسکس کرنے کی، کہ سمینہ پاشا ایک بہادر خاتون جس کو جو ہے وہ صرف سچ بولنے کی پیدائش پر جو ہے وہ اسے ٹی وی سے نکال دیا گیا، نوکری چھین لی گئی اس سے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ شریف خاندان کے مطابق بات نہیں کرتی تھی۔ عظمی بخاری کے بقلم جو بھی سخت سوال مریم نواز سے کرے گا، ان کے جو مالکان ہیں ان کو عظمی بخاری اچھے طریقے سے جانتی ہے۔ اس نے ایک دفعہ میڈیا پہ جو ہے آن کیمرہ یہ بات کی تھی۔ اچھا جی، اس کے بعد جی سمینہ پاشا کہتی ہیں کہ جتنی محبت آپ لوگ ایکس پر دیتے ہیں اتنی یوٹیوب پر بھی دیا کریں، یقین مانیں ادھر بھی میں سچ بولتی ہوں۔ یعنی وہ ایک ریکویسٹ کر رہی ہے کہ میں جتنا ایکس پر بات کرتا ہوں یعنی ٹویٹر پر، اتنی جو ہے وہ میں یوٹیوب پر بھی کھل کے بات کرتی ہوں، سچ ہی بولتی ہوں، تو وہاں بھی جو ہے وہ آپ، یعنی یہ ہوتا ہے ایک ریکویسٹ ہوتا ہے ایک اینکر کا بھی، ادھر بھی مجھے تھوڑا بہت، یعنی ہر انسان اپنے گروہ کے لیے کرتا ہے، کوئی اس میں بڑی بات یا بری بات نہیں، کوئی چنبے کی بات نہیں ہے، لیکن موسٹ سینئر صحافی سفینہ خان کو غصہ آ گیا کہ میرے علاوہ لوگ دوسروں کو دیکھیں، تو یہ آگے سے اسے جواب دیتی ہے کہ پیسے ہی بھوک انسان کو بھکاری بنا دیتی ہے۔ کیا برا کہا بھی سمینہ پاشا نے سفینہ خان صاحبہ؟ آپ کی طرح کسی کی جو ہے وہ جھوٹے آنسو تو نہیں بہاتی کسی کے لیے، وہ سچ بولتی ہے، آپ بھی سچ بولیں، لیکن کیوں کہ آپ کو جو ہے وہ سینئر موسٹ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ ایک پارٹی کی گیم چک کے رکھتے ہیں، آپ جو ہے وہ چمچا گیری میں جو ہے کسی کو جو ہے مد مقابل آنا ہی نہیں دیتی۔ تو اس بیچاری نے تو صرف ریکویسٹ کیا کہ وہاں یہ کوئی حرام نہیں ہے، جو لوگ ادھر دیکھتے ہیں وہی ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ مجھے یوٹیوب پر بھی دیکھیں، یہ کوئی بری بات نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ گناہ یہ ہے کہ کسی کے لیے جھوٹے آنسو بہانا، ناٹک کرنا ایک شو میں بیٹھ کر، خود کو سینئر جو میں تو جانتا نہیں ہوں آپ کو، یہ آپ نے جس دن سے وہ عظمی بخاری نے آپ کو سینئر صحافی کہا اور آپ ایک پوڈ کاسٹ میں آ کر بیٹھ کر جو ہے وہ عمران خان کے خلاف تنقید کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ چلو یہ تو آپ کا حق ہے آئینی اور جو بھی اخلاقی طور پر بھی یہ آپ کا حق ہے، آپ کسی کے اوپر تنقید کریں، لازم المظلوم نہیں کہ آپ اسی کو سپورٹ کریں جس کو پورا پاکستان کرتا ہے، لیکن کوئی اخلاقیات ہوتی ہیں، کوئی جو ہے وہ تربیت ہوتی ہے، کوئی انسانیت ہوتی ہے، اسے بھی جو ہے نا تھوڑا اس کا بھی خیال رکھ لیا کریں۔ اچھا، اس کے اوپر لوگوں کا ریئیکشن، اب اس کے اوپر لوگ جو ہیں
وہ ریئیکشن دے رہے ہیں، اور یہ خود بھی پڑھتی ہوگی اپنے ریئیکشن لوگوں کے جو یہاں پر رد عمل تھا وہ بھی پڑھتی ہوگی، اس کے گھر والے بھی پڑھتے ہوں گے، آنسو تو پھر ٹپکتے ہی ہوں گے نا۔ مریم نواز کے خلاف سننے کے بعد جتنے آنسو گرے، یہاں تو پھر اس کی جو ہچکچیاں لگ گئی ہوں گی اس کو رونے کے، آنسوؤں کی تو یہاں سمندر بہہ چکے ہوں گے جب یہ اپنے کمنٹ پڑھتی ہوں گی۔ لیکن میں وہی کمنٹ پڑھوں گا جو میں یہاں آپ کو اخلاقاً طور پر بتا سکوں۔ اچھا جی، وہ ایک شخص کہتا ہے کہ وہ اپنی محنت سے کما رہی ہے، جو سب کرتے ہیں، لیکن تیری طرح جو ہے وہ کسی کے نیچے سے، اب یہ کوئی اخلاقیات سے گرا ہوا تھا، میں اسے روک دیتا ہوں۔ اس نے کہا، ایک شخص کہتا ہے کہ بھکاری بننا بازاری عورت بننے سے بہتر ہے، 1000 گنا بہتر ہے۔ سمینہ صاحب پر گھٹیا ٹویٹ کر کے تم اپنی اوقات دکھا رہی ہو، لیکن اس بےہودہ ٹویٹ سے سمینہ پاشا کی عزت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک اور شخص کہتا ہے کہ میں سوچ ہی رہا تھا کہ محترمہ سمینہ پاشا کی ٹویٹ پر کسی جاہل اینٹی جیسی عورت کا جواب کیوں نہیں آیا، چلو آ گیا تو اچھا ہوا، اب یہ تو نہیں پتا کہ جاہل اینٹی ہی ہیں یا اس سے بھی آگے ہیں۔ تو ایک اور شخص کہتا ہے ان کا سچ بک رہا ہے، آپ کا جھوٹ کوئی نہیں خرید رہا۔ نہ اچھلنا جو ہے وہ کام آ رہا ہے، حلال کمانے کے لیے وہ محنت کر رہی ہیں، پھر یوٹیوب ہو یا ٹویٹر، ہمت کرو، سچ بولو اور دکھاؤ، شاید آپ کو بھی لوگ پسند کرنے لگیں۔ اچھا جی، ایک اور شخص کہتا ہے کہ ایک فرد کا رزق چھین کر دیوار سے لگا دیا جائے تو اس کا حق ہے وہ دیگر ذرائع سے کوشش کرے، مسئلہ حوص کا نہیں، ہوس کا نہیں، ضرورت کا ہے۔ ایک نیوز کاسٹر کو جو پرومپٹر دیکھ کر خبریں پڑھتا ہے ضرورت سے زیادہ سیریس لیتے ہیں تو یہ مسئلہ آپ کا ہے۔ اچھا، ایک اور شخص کہتا ہے کہ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، پھر بھوک کی وجہ سے کچھ لوگ مزید محنت کر لیں، پیسے کمانے لگ جاتے ہیں، اور کچھ بوٹ چاٹ چاٹ کر پیسے کمانے کو ذریعہ بناتے ہیں۔ اچھا جی، ایک اور شخص کہتا ہے کہ بھیک پہ تو پورا پاکستان چل رہا ہے، اس لیے بھکاری ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کو بندہ کیا کہے کہ ایک بوڑھی گھوڑی پٹھواری چیپ جیسی منہ والی انگلینڈ سے پاکستان آ کر لائیو پوڈ کاسٹ پر ایک فارم 47 کی جعلی ٹک ٹاکر سے معافی مانگے صرف اس لیے کہ اس کو کہیں نوکرانی رکھ لے۔ یہ بالکل یہ میرے دل کی بات کہی ہے۔ تو یہ حالات ہیں جی اس کے، لوگوں کے ریئیکشن چیک کرے، اور میں بھی یہی کہوں گا کہ اب ہر انسان کی اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے، تو میں اس خاتون کو صرف یہی کہوں گا کہ آپ جو ہے وہ اپنی عزت کا کچھ اپنا نہیں تو اپنے گھر والوں کا خیال رکھ لیا کریں۔ دوسرا جی، سینئر موسٹ نون لیگی سینئر صحافی پی ٹی وی ہوم پر بیٹھ کر، یعنی پی ٹی وی نیوز پر بیٹھ کر جو ہے پاکستانی قوم کے پیسوں پہ پلنے والا، اپنے بچوں کو پالنے والا، وہ آج ہمیں کیا درس دے رہے وہ سنیں۔ اچھا جی، عمران ریاض نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ عمران خان کو دشمن بہت کم ظرف ملے۔ اب دیکھیں نا کہ یار آپ تنقید کریں، میں نجم علی صاحب آپ سے کہہ رہا ہوں کہ تنقید کریں۔ اس نے ایک اپنا جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو دیا ہے، اس نے اپنی جو ہے وہ رائے دی ہے، تجزیہ دیا ہے، ایک اسکرین شاٹ جو ہے اس کو شیئر کرتے ہوئے کہ عمران خان کو دشمن بہت کم ظرف ملے ہیں۔ اسکرین شاٹ پتہ کیا تھا کہ مریم نواز کو والد سے ملنے کی اجازت دیں، وزیر اعظم کی وزیر اعلیٰ کو ہدایت، یہ عمران خان نے عثمان بزدار کو کہا تھا۔ اچھا، اس کو ری ٹویٹ کرتا ہے جی سینئر موسٹ نون لیگی صحافی جو ہے وہ نجم ولی خان، وہ کہتا ہے کہ بات پوری بات کریں۔ اب یہ دیکھیں، اب اس کا آخری جملہ دیکھیں آپ کہ یہ ایک گھٹیا اور غلیظ ٹریپ تھا۔ مریم نواز کو والد اور چاچا کے سامنے جیل سے ہی گرفتار کر لیا گیا تھا۔ بیٹی نے کہا وہ مجھے گرفتار کرنا چاہ رہے ہیں۔ 3 مرتبہ کا وزیر اعظم باپ نے بے بسی سے بولا، بیٹی میں کیا کر سکتا ہوں، میں تو خود جیل میں ہوں۔ یا نجم ولی کے آنسو گرے، روئے، ہائے ہائے مر گئے، ڈوب گئے۔ کیا یار آپ کی صحافت ہے۔ اور آخری لفظ آپ چیک کریں، آگے جو ہے وہ کہتا ہے کہ یوتھیوں کی زندگی پر حق تو، اللہ اکبر، کیسی صحافت کر رہے ہیں۔ پھر لوگ کیا ریئیکشن دیں گے آپ کے اس جو ہے وہ ٹویٹ کے ری ٹویٹ کرنے؟ اول تو آپ کو کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، اس نے کون سا آپ کو کہا تھا؟ آپ کو مرچیں کیوں لگی مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ اس نے آپ کو تو ٹیگ نہیں کیا، آپ کے اوپر تو ٹیگ نہیں کیا تھا، وہ اپنا آپ یہی بغیر جو ہے وہ گھٹیا الفاظ استعمال کیے آپ ایک پوسٹ بھی جو ہے وہ ٹویٹ کر سکتے تھے۔
یہ اپنی بات رکھ سکتے تھے. اس کی ری ٹویٹ کرتے ہوئے جو ہے اس کے اوپر گھٹیا اور تنقید کرنے کا کیا مقصد تھا؟ مقصد صرف یہی تھا کہ لوگوں سے گالیاں کھانا، نون لیگ کو بتانا کہ دیکھو میں آپ کی سپورٹ میں آ گیا ہوں، میں آپ کی جو ہے وہ گیم چکنے میں جو ہے میرے سے زیادہ سفینہ کو نہیں لینا، سفینہ خان کو نہیں لینا. اس نے بھلے ہی آپ سے معافی مانگ لی ہو لیکن میں آپ کی گیم زیادہ چک کے رکھتا ہوں. اچھا جی، اس کے اوپر جو ہے لوگوں کا ری ایکشن وہ بھی آپ چیک کر لیں جی. اچھا، لوگ کہتے ہیں جی کہ آپ نون لیگ کے ترجمان ہیں. کیا سوال پوچھا ہے؟ آگے سے کہتا ہے نہیں، میں اس ملک کا صحافی ہوں جی، سچ کی حفاظت میرا پہلا فرض ہے. کیا سچ بولا ہے؟ کیا ہی سچ بولا ہے بھائی، سلام ہے آپ کے سچ بولنے کے اوپر. اچھا جی، ایک اور شخص ہے، میں یہاں پر اخلاقی ٹویٹ ہی پڑھ رہا ہوں، غیر اخلاقی ٹویٹ میں نہیں پڑھ رہا ہوں. جو لوگوں نے اس کی جو ہے وہ چترول کیا میں وہ یہ نہیں پڑھ رہا ہوں، میں صرف وہی پڑھ رہا ہوں کہ جو اخلاقی دائرے کے اندر آتے ہیں. اچھا جی، ایک شخص کہتا کہ تو اس کا مطلب ہے نواز شریف کے پاس 24 گھنٹے موبائل تھا کہ ہر وقت بات کر سکتا تھا. کم ظرف دشمن نے عمران خان سے بہنوں کی ملاقات بھی بند کر دی. اچھا جی، ایک اور شخص کہتا کہ تم صحافی نہیں، نون لیگ کے دلے ہو، تیرے جیسا گند پیدا کرنے والی. استغفر اللہ، یہ بھی میں نہیں پڑھ سکتا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ویسے بہت سے ایسے ٹویٹ پڑھے ہیں، آپ جا کر پڑھ سکتے ہیں. اب میں کیا زیادہ پڑھوں، کیا جو ہے وہ زیادہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ کسی کے بارے میں بتاؤں. میں صرف ان لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ بندے کے پتر بنے. اچھا، ایک جاتے جاتے اس کا ایک اور ٹویٹ میرے سامنے آ جاتا ہے. اب دیکھیں گیم چک کے رکھتا ہے جو ہے وہ چیک کریں. نجم علی خان، وہ جو تنقید ہے وہ تو چھوڑیں. اب اس کا ایک ٹویٹ دیکھیں کہ کہتا کہ نئے سال کا آغاز ہوا ہے، ڈیزل پٹرول سستے ہو گئے، اسٹاک مارکیٹ نے نیا ریکارڈ قائم کر دیا، گیلپ نے جو ہے پاکستانیوں کو پر امید بھارتیوں کو مایوس قرار دے دیا. واہ نجم علی خان صاحب، آپ کے گھر میں شاید کھانا پک رہا ہوگا، آپ اچھے کھانے کھا رہے ہوں گے. آپ کیونکہ ایک پارٹی کے گیم چکنے والے ہیں اور پی ٹی وی پہ بیٹھ کے پاکستانیوں کی جو ہے وہ خون پسینے کی کمائی سی تنخواہوں سے عیاشیاں کر رہے ہوں گے. آپ کا جو ہے وہ اسٹاک ایکسچینج بھی اچھا ہوگا، مارکیٹ بھی بہت اچھی چل رہی ہوگی، آپ کو ڈیزل پٹرول سستے لگ رہے ہوں گے. کبھی کسی غریب سے پوچھا ہے؟ نہیں ہے تو پھر آئیں، میں آپ کو، میرے سے آپ رابطہ کریں، آئیں میں آپ کو لے کے چلتا ہوں جو ہے وہ شہر رحمیار خان کے کونے سے دوسرے کونے میں، اور پھر ہم پتہ کرتے ہیں کہ کس کے گھر میں جو ہے وہ ڈیزل پٹرول سستا ہونے سے کھانا پک رہا ہے اور کس کے گھر میں نہیں پک رہا. پھر دیکھتے ہیں کہ آپ کا اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ بہتر ہے یا پھر وہ جو غریب جو 2 وقت کی روٹی سے مایوس ہو گیا ہے، ان کی ریڑیاں پھینکی جا رہی ہیں، پیرا فورس جو ہے وہ ظلم کر ہے. پھر وہ بیچارے دوسرا کیا متبادل کریں گے؟ چوریاں کریں گے نا، ڈکیتیاں کریں گے، اور کیا کریں گے؟ تو آئیں میں آپ کو دکھاتا ہوں. اچھا جی، مزید چول مار رہا ہے، یہ بھی سنیں. چولیں مارنے کا مجھے لگتا ہے اس نے پہ جو نون لیگ میں اس کی عزت اس لیے کرتے ہیں کہ آپ چولیں جتنی زیادہ ماریں گے اتنا آپ کا جو ہے وہ زیادہ نام ہوگا. اور کہتے ہیں کہ گلوبل اکنامک گیلپ سروے میں کہا گیا کہ اقتصادی حوالے سے 53% پاکستانی 2026 کو خوشحالی کا سال سمجھتے ہیں. پورا امید پاکستانیوں کی شرح بھارت کے 39% سے کہیں زیادہ ہے. یہ عالمی اوسط 2024% سے بھی نمایاں طور پر بلند ہے. سروے میں بتایا گیا کہ امن کے حوالے سے بھی پاکستان نے بہتر کارکردگی دکھائی ہے. 52% پاکستانیوں کو امید ہے کہ دنیا میں امن بڑھے گا. امن کے حوالے سے بھارت میں یہ شرح صرف 26% ہے. یہ سطح پاکستانی میں 1994 کے بعد جو ہے ریکارڈ کی گئی امیدوں میں سے ایک بلند ترین سطح ہے. واہ جی واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سلام ہے آپ کو. اس سے پاکستانیوں کو کیا فائدہ، غریب کو کیا فائدہ، مجھے یہ بتائیں. چھوڑیں آپ یہ اوپر والی کہانیاں نہ سنائیں، مجھے یہ بتائیں غریب کو کیا فائدہ ہے. اچھا جی، اس کے جو ہے نا حقائق آپ بالکل جو ہے وہ غلط اور الٹ بتا رہے ہیں. زمینی حقائق آپ کی اس فیری ٹیل سے یکسر الٹ ہیں، بہت ہی الٹ ہیں. بھارت سے موازنہ کا شوق ہے جس کی شرح نمود اس وقت 8.2 ہے اور ہماری صرف 2 بھی مشکوک ہے. ہم فی کا آمدن کم ہوئی ہے، ہماری فی کا آمدنی ہے نا وہ کم ہوئی ہے. بھارت میں صرف 24 گھنٹوں میں $50 ارب کی سرمایہ کاری ہوئی ہے، جبکہ ہماری 36 مہینوں میں 0. الٹا 27 بڑی کمپنیاں ملک سے بھاگ گئی ہیں. نجم علی خان صاحب، آپ کس دنیا میں رہتے ہیں؟ کیوں اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ روز قیامت جو ہے وہ یہ آپ کو جواب دینا پڑ جائے؟ کیوں غریبوں کے آپ جو ہے وہ دشمن بنے ہوئے ہیں؟
بہت کما لیا آپ نے، اب بس کر دیں۔ اور مجھے یہ بتائیں کہ 1947 سے لے کر عمران خان کی حکومت ختم ہونے تک پاکستان پر کتنے روپے قرضہ تھا، یہ تو بتا دینا۔ اور عمران خان کی حکومت ختم ہونے سے آج تک قرض میں کتنا اضافہ ہوا ہے، یہ بھی بتا دیں۔ حقائق یہ بھی بتائیں نا میری جان، حقائق وہی نہ بتائیں نا کہ جو آپ کا دل چاہے وہی حقائق آپ بتائیں۔ یہ کیسے اسٹاک ایکسچینج میں جو اوپر جا رہی ہے کہ غریب نیچے جا رہا ہے۔ ابھی 2025 ہمارا PIA سیل ہوا ہے، ابھی کچھ دن پہلے، اور ہماری کمپنیاں سیل ہو رہی ہیں، تو آپ کیسے قوم کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ کچھ احساس ہے آپ کو؟ کچھ خوف خدا ہے آپ کے پاس؟ تو ایسی چولے مارنے سے گریز کیا کریں۔ کیوں اپنے آپ کو بے نقاب کرتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ اب تک کے لیے اتنا، انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔